بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوشوارہ ویلاگ کے ساتھ خالد رسول آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور بہت بہت نیک تمناؤں کی دعائیں ہیں آپ میں، نیک تمنائیں ہیں آپ کے لیے۔ اس ویلاگ میں ہم نے بنیادی طور پہ اس ایک تاثر کا ذکر کرنا ہے جو ایک عوام میں ہے۔ جس بھی بندے سے بات ہوتی ہے بائی اینڈ لارج، کسی پڑھے لکھے سے، کسی باشعور سے، بازار میں، مارکیٹ میں، کہیں بھی آگے پیچھے، تو گفتگو سے احساس یہ ہوتا ہے کہ ہونے والے الیکشن، اس کی کریڈیبلٹی کے بارے میں لوگ متذبذب ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک ہیں، شبہات ہیں۔ کیوں شکوک و شبہات ہیں وہ ہم سب معلوم ہے ہمیں کہ الیکشن ایک ایسی چیز ہے جمہوری ملکوں کی تاریخ میں جسے اپنے وقت پہ معمول کے مطابق ہو جانا چاہیے، جس طرح اور بہت ساری چیزیں زندگی کا معمول ہیں، نظام کا معمول ہے۔ جنرل الیکشن اسی معمول کا ایک حصہ ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں تقریباً پچھلے 4-5 الیکشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر الیکشن جو ہے وہ اپنے اندر کچھ ایک نئی طرح کی حیرانی لے کے آتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹیبلٹی آنے کی بجائے، ایک معمول کی ایکٹیویٹی ہونے کی بجائے، وہ ایک غیر معمولی اور ایک منفرد حیثیت جو ہے وہ اختیار کر جاتا ہے۔ اس بار بھی آپ دیکھیے کہ 5 سالہ مدت جیسے بھی مکمل ہوئی، پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے نا، اس کو ایک نو کانفیڈنس کے بارے بات بھیجا گیا، دوسری گورنمنٹ آئی، اس نے جس انداز میں جو بھی ایک اکنامک گورننس کی اور اس کے بعد وہ جو نگران حکومت کو دیکھے گئے، تو اصولی طور پہ تو نگران حکومت کو 90 دن میں الیکشن کرا دینے چاہیے تھے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ آئین میں کسی قسم کی پروویژن کے خاموش ہونے کی وجہ سے نگران حکومتیں ان 90 دنوں میں کیا، وہ پھر سلسلہ چلتا چلا گیا۔ یہی طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ الیکشن شیڈول کون دے گا، اور اگر الیکشن شیڈول بالآخر خدا کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے دینا پڑا، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شیڈول ہے اس کے بعد جس طرح کی ایک آزاد فضا ہونی چاہیے، الیکشن کا ایک ماحول بننا چاہیے، وہ نہیں بن رہا۔ ایک بہت بڑی پارٹی، کچھ ادارے، کچھ طاقتیں ان سے نالاں ہیں 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹولی اس پارٹی کے لیے تو مشکلات وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ ان کی کارنر بیٹنگ جو ہے اس پہ بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ان کے شنید یہ بھی ہے کہ بہت سارے کینڈیڈیٹس نے کاغذات لے کے کاغذات جمع کرانے کی کوشش کی، تو ان کے نامینیشن پیپر جو ہے نا وہ بھی پھاڑنے کی اطلاعات آئی ہیں، سو آن سو فورتھ۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم جب دوسری تمام پارٹیز کو میڈیا پہ بھی اس طرح ہر طرح کی ایک آزادی حاصل ہے، جلسے جلوس کرنے کی بھی آزادی حاصل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیشن بھی ہو رہی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، وہ پورے طریقے سے یوں لگ رہا ہے کہ الیکشن کی بساط کے اوپر اپنا مہرے جہاں جہاں اور چالیں اپنی جس طرح کی چلانا چاہ رہے ہیں، وہ تو اپنے طور پہ چلانے پہ آزاد ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی پارٹی جو ہے وہ کسی بھی قسم کی آزادی اس کو حاصل نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام میں اس وقت ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کی ہمدردیاں یا تو اس پارٹی کے ساتھ ہیں، یا اگر اس پارٹی کے ساتھ ہمدردیاں نہیں بھی ہیں لیکن ان کی ہمدردیاں اس پاکستان، اس نظام اور اس الیکشن کے ساتھ ضرور ہیں کہ یہ الیکشن کم از کم اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنی نیچر میں فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ چیز ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ اب اس میں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ ایک تو ہم نے دیکھا کہ وہی الیکشن شیڈول وہ ٹائم پہ نہیں ہوئے، لٹکتے چلے آ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اوپر سوالات بہت طرح کے اٹھے کہ وہی انٹرا پارٹی الیکشن باقیوں کے جس طرح ہوئے وہ ربر سٹیمپ کی طرح وہ ایکسیپٹیبل تھے۔ پی ٹی آئی نے اپنے جو انٹرا پارٹی الیکشن کیے اس کے اوپر اعتراضات آئے۔ اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے اپنے جو الیکشن سے اس میں بھی مسائل رہے، انہوں نے جس طرح اپنے منشور میں بھی تبدیلی کی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی نے بھی کچھ غلطیاں اور مس اسٹیپس جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی کیے، لیکن کچھ چیزیں پھر یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک پروسیس میں ایک سب سے بہت بڑی ایک پارٹی جو ہے اسٹیک ہولڈر آ رہی ہے، تو جب یہ تاثر جانا شروع ہو جائے کہ جی جو دو طرح کے رول آف لا ہیں یا ایک رویے ہیں، ایک کے ساتھ تو رویہ بڑا مشفقانہ سا ہے اور دوسری طرف جو رویہ ہے وہ بالکل ہی غیر مصالحانہ قسم کا یا ایک بالکل مختلف طرح کا ہے کہ انہیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ الیکشن کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر سوال جو اٹھنا شروع ہوئے۔ اب الیکشن شیڈول کے آنے کے بعد جب کاغذات جمع کرانے کی باری آئی تو اس میں یہ تاثر بڑا واضح طور پہ آیا۔ نیکسٹ اس میں یہ ہے کہ جو اس وقت میڈیا کے اوپر صورتحال ہے کہ میڈیا کے اوپر میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بار بار یہی ذکر کر رہے ہیں کہ جتنا دباؤ آج کل انہیں دیکھنے کو مل رہا ہے، بہت سارے موضوعات ہیں جن پہ وہ بات نہیں کر سکے، بار بار کہا جا رہا ہے ان کے اوپر بات نہیں کرنی، تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے ایسے چپتے ہوئے سوال جو میڈیا پہ اٹھائے جانے چاہیے نہیں اٹھائے جا رہے۔
تو میڈیا بھی اپنی جگہ اس چیز کا کمپلینٹ کر رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ آگے جا کے الیکشن جو ہے وہ جب یہ ماحول تھوڑا سا بنتا ہے اور چیزیں آگے چلتی ہیں، اس میں بھی اگر یہی پیٹرن جاری رہا تو یہ لگے گا کہ الیکشن کی مشق تو ہو گئی، لیکن یہ کہ اس کے نتائج جو آئیں گے اس کے نتائج میں حکومتیں بھی بن جائیں گی، لیکن وہ جو ایک میس لیول کے اوپر ایک سپورٹ ہونی چاہیے، ایک اخلاقی بنیاد ہونی چاہیے، وہ شاید نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بہت سارے پچھلے الیکشن میں انٹرنیشنل مبصر جو ہیں وہ بھی آتے ہیں اور وہ ایک اپنی رپورٹ جو ہے نا وہ اس پر مرتب بھی کرتے ہیں۔ اس دفعہ آپ دیکھ لیں تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے بھی خاص پاکستان کے جو الیکشنز ہیں اس میں شاید انٹرسٹ نہیں ہے، اور جس طرح کی وہ ایک ادھیڑ پن، تذبذب اور یہ لیت و لال کا سلسلہ جو ہے نا وہ پچھلے کافی عرصے سے چلتا چلا آ رہا ہے، اس نے اس پورے پروسیس کو اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان جو ہے نا وہ ڈال دیا گیا ہے۔ سو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ حکومت، یہ الیکشن تو ہو جائے گا، لیکن یہ الیکشن کی جو ساکھ بننی چاہیے، اگر وہ ساکھ نہ ہوئی تو اس کی کوکھ سے ایک جو سیاسی استحکام یا پولیٹیکل سٹیبلٹی برآمد ہونی چاہیے، شاید وہ برآمد نہ ہو۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ میڈیا کے بہت زیادہ جو ویل نون لوگ ہیں، اور میڈیا کے اوپر چند ایک دفعہ یہ آ بھی چکا ہے کہ اس کے نتیجے میں، اس الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنے گی، آیا وہ اپنی مدت پوری بھی کر پائے گی، نہیں کر پائے گی؟ بجائے خود یہ سوال اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ پورا پروسیس جو ہے وہ اس کے اوپر اعتبار نہیں آ رہا اور اس میں بے اعتباری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سو لہٰذا اس میں ڈر یہی ہے، آپ کو یاد ہوگا چند ایک ویلاگ پہلے بھی ہم نے اس چیز کا اشارہ کیا تھا کہ انفارچونیٹلی 2002 سے لے کے 2018 تک جتنے بھی الیکشن ہوئے، ان تمام الیکشن میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا غیر فطری ہوتا رہا، کچھ ڈسرپشنز اس طرح کی آتی رہی کہ اس کی کوکھ سے سٹیبلٹی کم ہی جنریٹ ہوئی اور پیدا ہوئی۔ 2024 اللہ کرے کہ یہ ایک فرق سال ہوتا، لیکن اب تک کے جو آثار ہیں، جنوں کے آثار یہی ہیں کہ ہم اپنی روش بدلنے والے نہیں، اور اس میں ہم سے مراد یہ ہے کہ ہم بحیث القوم، من حیث القوم، اس میں سارے ہی شامل ہیں، جہاں جہاں جس کا رول ہے۔ اور اگر یہ الیکشن کریڈیبل نہ ہوئے، اس کے اندر سے استحکام پیدا نہ ہوا، تو انفارچونیٹلی ہم اسی عدم استحکام کے ویشیس سائیکل میں دوبارہ چلے جائیں گے۔ اب اس میں جتنے بھی پلیئرز ہیں انہیں اپنے اپنے خول سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے خول میں ہی محصور رہنا چاہتا ہے، اور خواہش اس کی یہ ہے کہ اس کے آس پاس تو دنیا بدل جائے لیکن وہ خود نہ بدلیں۔ تو جس طرح ایک محاورہ بھی ہے کہ جو خود بدلنے پہ آمادہ نہیں اور پوری دنیا کو اپنے ارد گرد بدلنے پہ مصر رہتا ہے، تو آخر میں جا کے سب سے زیادہ نقصان اسی کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ڈر یہی ہے کہ یہ الیکشن کے بطن سے عدم استحکام برآمد نہ ہو۔ دعا یہی ہے کہ جو اس کے ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے کے سارے ہوش کے ناخن لیں، وہ اپنی تاریخ سے سبق سیکھیں، وہ اپنی پچھلی تاریخ سے سبق سیکھیں، کچھ دنیا سے سبق سیکھیں، اور ہمارے ہاں جو عوام کے مسائل ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ترجیحات اپنی میں تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ساروں کو مل جل کر ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں تھوڑا بہت اعتبار ایک دوسرے کے اوپر ہو، کو ایگزسٹنس کا ماحول اور اسباب جو ہے نا وہ پیدا ہو سکیں، تاکہ یہ الیکشن اپنی کریڈیبلٹی لے کے آ سکیں، استحکام لے کے آ سکیں۔ اور اگر یہ نہ ہو سکا تو یہ مشق بیکار جائے گی، اور پھر اس کے بعد کچھ نئی حیرانیاں ہمارے لیے منتظر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خالد رسول کو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔